السلام علیکم. اس ہفتے کے میل باکس پارٹ 2 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. جی جناب, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس سے پہلے کہ آپ گفتگو شروع کریں, جی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کوئریز آپ تک کیسے پہنچائیں. یعنی کامنٹس تو ایک ذریعہ ہے, تو کیا کامنٹس ہی ہیں یا کامنٹس کافی نہیں ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ کامنٹس ہیں ہی اتنے زیادہ, 1000 سے تجاوز کر جاتے ہیں روٹین میں. بالکل. تو ان کو سفٹ آؤٹ کون کرے؟ جو ہماری کو ہوسٹ صاحبہ ہیں انہیں جھیلوں, دریاؤں, پہاڑوں اور سمندروں سے ہی فرصت نہیں مل رہی. گھوڑے والے فوجیاں نے تصویراں کھچاؤن ڈے. اور جو پارٹ ٹائم کو ہوسٹ ہیں وہ صرف کو ہوسٹ نہیں ہیں, وہ سنگر بھی ہیں. انہیں آڈیو اسٹوڈیو بھی جانا پڑتا ہے کیونکہ اوکاشا کا ایک آدھ گانا تو ضرور ہوتا ہے ہفتے میں. سر ساتھ ساتھ یہ ڈبنگ بھی کرتی ہے نا. ہاں جی, ڈبنگ بھی کرتی ہیں. جی سر, موگلی فلم میں جو بگیرا ہے نا اس کی ڈبنگ کرتی ہیں اور کبھی کبھار یہاں پہ منی تھیٹر میں ہماری جی مغنیہ. ہاں جی. کیا کہنے, چنانچہ جو سنجیدہ سوال ہے وہ یہ کہ اس تو بعد پیراشوٹ نہ اتر دی, ایک دفعہ پائپ نہ اتر اسی ڈگ پئی. کیوں سیڑھیاں نہیں ہیں؟ نہیں سیڑھیاں نہیں نا, یہ تو بکواس کر رہے ہو. سیڑھیاں ہیں اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے ہی اترتی ہیں. یہ قسم چکا لو سیڑھیاں ہیں. کیوں جی, سیڑھیاں نہیں ہیں سر تو پھر سر آپ کن کی بات کا یقین کر رہے ہیں؟ ایسی قسم چکا لو. وہ میری بات سنیں, آپ کی قسم سے لوگ بہت تنگ ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے, اللہ دی قسم میں ایسے نہیں بیٹھا, حالانکہ بیٹھا ہوتا. سر میں نہیں قسم چک رہا ہوں, وہ رول چک رہا ہوں. واہ, جسٹیفیکیشن. اس جیسے لوگ اپنی تمام تر بدخصلتیاں شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی میں نہیں کر رہا تھا, مجھے شیطان نے ورگلایا تھا تو میں نے یہ کیا. شیطان دوروں کہہ رہے ہوتا تیرے تے لاکھ لعنت بھی جھوٹیا. اچھا جی, سیریس بات کر لیں. جی سر پلیز. کیونکہ بہت مختصر ہے, ہمارا میل باکس بہت طویل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا جی, ہمارا ایک فوکس گروپ ہے, اس کے تقریباً 100 ممبرز ہیں. یہ پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں اور یہ آج کا نہیں ہے, اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب میرا ٹی وی شو نہیں تھا. ہاں جی, اوکے. اب وہ کیا کرتا تھا؟ میرے کالم کو فوکس کرتا تھا, میرے کالم کے بارے میں یہ اوپینین دیتا تھا کہ اس میں یہ خوبی ہے, یہ خامی ہے, اس کو اس طرح سے چلاؤ, اس طرح سے چلاؤ. یہ کام ہوتا ہے فوکس گروپ کا. اور اچھے ادارے, اچھے رائٹرز اپنا فوکس گروپ رکھتے ہیں. I was lucky that I had one of the best focus groups in the country. اور میرے اس شو کی کامیابی میں جہاں اور بہت سے عوامل کار فرما ہے, وہ فوکس گروپ بھی ہے. سر یہ فوکس گروپ ہے کیا, کون ہے اس میں؟ 100 ممبرز, سب کے نام گنواؤں؟ سر ایک ہی بتا دیں. ظفر اقبال کافی ہے. اور ایک نال ہی تسلی ہو گئی. بابا میرے اتنے نہ ڈگ پئی یار. ہاں یہ ایڈا بڑا ہے ماشاءاللہ. چنانچہ جو کمنٹس آتے ہیں آپ کے شو کے نیچے, سوشل میڈیا پر, ورڈ آف ماؤتھ سے, اس کا جسٹ تیار کر کے یہ فوکس گروپ مختلف, یہ ایک نہیں ہوتے. آج بھی میرے پاس کم از کم 22 کوسچنز ہیں. تو 22 کوسچنز میں سے کچھ تو میں نے ویسے ہی اس لیے رول آؤٹ کر دیے کہ ہم ان پر بحث کر ہی نہیں سکتے. اس وقت سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ بات ہر بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی, کم از کم آج کل وہ ماحول نہیں ہے. ایک کوسچن جو بڑا اہم ہے, سنجیدہ پولیٹیکل کوسچن, ہو سکتا ہے اس سے ہماری گفتگو تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے, لیکن یہ بہت ضروری ہے اور دلچسپ کوسچن ہے کہ عمران خان کا بنیادی المیہ کیا ہے, وہ کامیاب ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا. اب اس پہ اہل نظر صبح دوپہر شام اپنی رائے دیتے ہیں. بڑے بڑے جید عالم فاضل تجزیہ کار اپنی رائے دے رہے ہیں, دھڑا دھڑ دے رہے ہیں. لیکن لوگوں کی خواہش ہے کہ کیونکہ میں کالم نہیں لکھ پا رہا, سنجیدہ گفتگو خبردار سے یکسر نکل چکی ہے, یا کم از کم ایسی ثقیل گفتگو نہیں ہوتی. اور شکر ہے ہمیں اللہ نے یہ ایک فورم دے رکھا ہے. ہاں جی, اس شو میں نہیں ہوتی تو کسی اور میں فیس ٹو فیس میں ہو جاتی ہے, یا ولاگ جو میں عنقریب شروع کرنے لگا ہوں اس میں یہ موقع مل جایا کرے گا. سر ولاگ میں انتظار کس چیز کا ہے؟ ٹیم بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے نا. 2-3 لوگ جو میں نے چند دن پہلے بتایا تھا, بار بار ریپیٹ تو نہ کروائیں کہ وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, کسی کی علالت آڑے آ رہی ہے, کوئی ویسے دستیاب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوز کینن نہیں کر پا رہے. سر ولاگ واسطے تو تانوں کسی دی لوڑ ہی نہیں, تسی آپ ہی فون تے بناؤ, اتھے آپ ہی ایڈٹ کرو, ایپ کرو, ایک آپ ہی میوزک لاؤ پیچھے. اگر تو شعر پڑھنے ہوتے نا تو میں ڈھنگ ڈکچ کر دیتا. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں بھائی. اچھا جناب, اختصار کے ساتھ, میں بار بار کہہ رہا ہوں اختصار کے ساتھ, کیونکہ
ایڈیٹرز شور مچاتے ہیں کہ جی میل باکس ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ مزہ بھی نہیں رہتا. 10-12 منٹ سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہمیشہ 20 منٹ کراس کر جاتا ہے. عمران اکیلا نہیں آیا تھا, اس سفر میں اس کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی شامل تھے جن میں میڈیا کا بھی ایک حصہ تھا, اور کچھ ایسی قوتیں جن کے بارے میں ہمیشہ لوگ جانتے ہیں, ان کی آشیرواد, ان کا اپروول. ایک اپروول ریٹ ہوتا ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, یہ آپ ہی کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی باہر کی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل لیڈرز, پارٹیز کے لیے اپنا اپروول ریٹ رکھتی ہے. کسی کو پسند کرتی ہے, کسی کو تھوڑا پسند کرتی ہے, اور کسی کو ناپسند کرتی ہے. عمران کا اپروول ریٹ بہت ہائی تھا اس وقت. یہ میں نے بات کو انتہائی سافٹ طریقے سے پیش کر دیا. کچھ لوگ اسے دوسری ایکسٹریم سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. وہ لگتا ہے ایسے جیسے عمران واقعی ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا. عمران الیکٹڈ وزیر اعظم تھا, اس کو آشیرواد, اپروول, نوڈ بہت سے کارنر سے ملی, جن میں سے میں میڈیا کا تذکرہ کرنا خاص طور پہ چاہ رہا ہوں. دوسرا تذکرہ بھی کروں گا آگے چل کے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ کرپشن سے یکسر پاک کرنا ہے حکومت کو, حکومتی مشین کو صاف کرنا ہے. جس کو زنگ لگا ہوا ہے کرپشن کا, اس کو تیل شیل دے کے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ احتسابی عمل کو ایکسلریٹ کرنے سے. یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. اگر دیکھا جائے تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے ساری بات. لیکن عمران جب اقتدار میں آیا تو 3 بنیادی بدقسمتیاں, مس فارچونز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے سر؟ نمبر 1, نا تجربہ کاری اور اوور کانفیڈنس کے سبب اس نے خام خواہ میڈیا کو اپنا مخالف کر لیا. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے گناہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کی لذت کے لیے. اور کچھ لوگ گناہ بے لذت کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ اور زیادہ میزریبل چیز ہے کہ اس میں لذت بھی نہیں, آپ پھر بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو میڈیا کو خام خواہ بغیر کسی گین کے اپنے خلاف کر لیا. حالانکہ یہی بات میڈیا کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھائی جا سکتی تھی کہ بھائی وہ جو بیٹ تمہیں ملا کرتی تھی نا, جو بیٹ دیکھ کر تمہیں اپنے حق میں استعمال کرتے رہے لوگ, وہ میں نہیں کروں گا. بھلے سے تم میرے خلاف جاؤ, میں تمہاری دل و جان سے عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, اور تمہارے لیے بہتر مواقع فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے. یہ کس نے کہا کہ نہیں ہے ذمہ داری؟ یعنی میڈیا کے پھلنے پھولنے میں اگر حکومت ایک رول پلے کرتی ہے تو واٹ از رانگ ود اٹ؟ وہ جو پیسہ, ایک بہت بڑا پیسہ پی آئی ڈیز کی وجہ سے, ڈی جی پی آرز کی وجہ سے نظر کر دیا جاتا تھا میڈیا کے, وہ کرنا اس نے بند کر دیا. اس بات کا کریڈٹ مورخ دیتا رہے گا عمران کو, لیکن یہ کریڈٹ بے وقت ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ محمد خان جنیجو کو جتنا مرضی کریڈٹ دیں, بیچارے کا اینڈ ریزلٹ اتنا برا تھا کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں. لوگ وہ تمام واقعات بھول گئے جس میں اس نے ایک ایک کرپٹ بندے کو, وزیر کو, مشیر کو پکڑا, نکالا, ان پہ کیس بنایا. انہیں صرف 29 مئی سن 1988 یاد ہے کہ جی بیچارہ باہر سے آیا تھا, آتے ہی سیک ہو گیا. تو نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. آپ کامیاب ہیں تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, بڑی بڑی حماقتیں, سب آپ کی کامیابی کے شادیانوں میں گم ہو جائیں گی. جو ڈھول تاشے بجتے ہیں, جو شور و غل برپا ہوتا ہے فاتحین کا, اس میں چھوٹی موٹی چیخیں کراہیں کوئی نہیں سنتا. دوسری مس فارچون اس کی کمپرومائزز تھی. یہ واقعی بڑی المناک بات تھی, اور میرا دل, میں یہ نہیں کہتا اس دن ٹوٹ گیا تھا, لیکن میں واقعی دل گرفتہ ضرور ہوا تھا, دکھی ضرور ہوا تھا. And I spoke with him. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کمپرومائزز کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. وہ ایک ہی بات ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا, کیونکہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, وہیں پہنچیں گے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایکسپیڈینسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ پے نہیں کیا, کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے, جس کی بہت بڑی مینیفیسٹیشن الیکٹیبلز تھے کہ دنیا جہان کے چور چکے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. یہ بذات خود ان کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا تھا جو پاک دامن لوگ تھے اور آپ کے ساتھ تھے اور الیکٹ ہو کے آ رہے تھے, اور ان کے لیے بھی جو نوجوان تھے جن کے ساتھ آپ نے عہد و پیما کر رکھے تھے کہ آپ کو لے کر آئیں گے. جی ہمیں تو جانتا کوئی نہیں. کیوں نہیں جانتا؟ میرا نام استعمال کریں گے نا, میرا دست شفقت آپ پہ ہے. جیسے بھٹو نے نہیں, لا تعداد لوگوں کو, اس کی وہ کہانی بڑی مشہور ہے, یو آر آل اللہ دتاز,
تو اللہ دتاز ہر دور میں ہوتے ہیں. نواز شریف نے بہت سارے اللہ دتاز کو وفاقی وزیر بنوا دیا. ایسے ہی ہوتا ہے. ایم کیو ایم والے الطاف حسین نے بھی یہی کیا تھا, زرداری صاحب نے بھی یہی کیا تھا. یہ ہوتا ہے پارٹیز میں, بندے کی اپنی پہچان بنتے بنتے بنتی ہے. پہلی گلوری بوروڈ ہی ہوتی ہے, باہر سے ملتی ہے, اپنے لیڈر سے ملتی ہے. جو پہلی شعاع آپ پہ پڑتی ہے اور آپ کو چمکاتی ہے نا, وہ باہر سے ہی آتی ہے. آپ سیٹلائٹ ہی ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ گرو کر جاتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ آپ بے شمار ان نون بندوں کو ٹکٹ دیتے, وہ الیکٹ ہو کے آتے نا. آج حالات بہت بہتر ہوتے. اسی کمپرومائز کا اگلا شاخسانہ ایک اور حماقت تھی جو عمران سے بھی سرزد ہوئی, اور ان قوتوں سے بھی جو عمران کو لانے میں, نوڈ کرنے میں, پیٹ کرنے میں, اپروو کرنے میں پیش تھے. اور وہ یہ کہ احتساب کو بیک برنر پہ ڈال دیا. اگر آپ احتساب کو بیک برنر پہ ڈالیں گے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کرپشن سے اتنے نالاں نہیں ہیں, آپ کرپشن سے اس قدر الرجک نہیں ہیں, کرپشن آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتی. عمران کا تو رولا ہی یہی تھا, اس کا تو سارا پرابلم ہی یہی تھا. اس نے اقتدار میں آ کے کیا لینا تھا جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا. جتنا کو بے پناہ, میں بے پناہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جتنا کو بے پناہ پیسہ چاہیے تھا وہ اس کے پاس آلریڈی تھا. جتنی کو بے پناہ فیم چاہیے تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس کے پاس پہلے تھی. جتنا کو مشن زندگی میں کچھ چاہیے تھا وہ اس سے بڑا اس کے پاس آلریڈی موجود تھا. اب وہ اس سے آگے کچھ کر گزرنے کے لیے آنا چاہتا تھا, اور کر گزرنا اس نے یہی تھا کہ کرپشن کو اتنا گندا کر دو کہ لوگوں کو گھن آنے لگے اس سے. وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. کیوں؟ کمپرومائزز کی صورت میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس کے دسترخوان پہ اس کے ساتھ کھانا پینا شیئر کرتے ہوئے بڑے بڑے بدنام زمانہ لوگ اسی وقت نظر آنے شروع ہو گئے. کرپشن اپنی بدبو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. اور یار یہ کون ہے بھائی؟ یہ کمپرومائزز ہیں. دیکھیں مسلط کوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آہستہ آہستہ ہم ان سے آہستہ آہستہ نہیں ہوتا. جو آپ کا ہراول دستہ ہے, جو آپ کا کور گروپ ہے, جو آپ کے ساتھ آیا ہے, اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, وہ آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یہ بڑی بد نصیبی رہی, اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دیکھ کر جو قوتیں ہیں انہوں نے اپنی انٹرسٹ احتساب میں لوز کرنا شروع کر دی. سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی یہی ہے کہ وہ پیسہ جو اربوں نہیں کھربوں میں ہے, جس کو واپس لانے کے بڑے دعوے کیے گئے, بڑی کہانیاں سنائی گئیں, بڑی امیدیں دلائی گئیں, وہ وہیں کا وہیں ہے جہاں پڑا تھا. وہ ملک سے باہر ہے اور وہ آپ کے خلاف استعمال ہونا ہے اگلے الیکشن میں. آپ دیکھیے گا ذرا, یہ بات آپ نے چند دمڑیاں لے کر سمجھا کہ جناب پلی بارگن ہو گئی ہے. ایسے پلی بارگن نہیں ہوتی. ابھی دوسری پارٹی, یہ بھی میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب نے لمبی چوڑی رقمیں دی ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم ہے. لیکن جو آپ کا اصل ہدف تھا اس طرف سے آپ نے یہ بھی نہیں لیا. 50 روپے کا ایک مچل کا پجامہ والا سٹام جی, اور سونی ہوتی کر کے بتی بنا کر. تو یہ سب کچھ موجود ہے. یہ دوسری بدقسمتی تھی. اب اس کو اگر میں اور الیبوریٹ کروں گا تو اور دور نکل جائے گی بات. تھوڑا سا یہی کافی ہے کہ عمران کو پش کرنے والا جو انجن لگا ہوا تھا نا, جس کے زور پر عمران احتساب کرنے کا بیڑا اٹھا چکا تھا, وہ انجن بیک آؤٹ کر گیا کافی حد تک. میں یہ نہیں کہتا ٹوٹلی بیک آؤٹ کر گیا. اس نے وہ سپیڈ شو نہیں کی جو چاہیے تھی. اب سارا نزلہ عمران کی کارکردگی پہ آن گرتا ہے. عمران کے ساتھ بیوروکریسی کیسے کوآپریٹ کرے, وہ بیوروکریسی جو دیکھ رہی ہے کہ جس وعدے پر یہ آئے تھے اس کا 1% بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. ہاں کچھ لوگ ٹانگے گئے ہوتے, کوئی بڑے بڑے سکینڈلز تشت ازبام ہوتے, کوئی بڑے بڑے معاملے پکڑے جاتے, کوئی بہت بڑی رقمیں ملک میں واپس آتی, تو پھر بیوروکریسی کا قبلہ بھی درست ہو جاتا. وہ بھی آپ کے ساتھ جتنا آج کوآپریٹ کر رہے ہیں اس سے کوئی دگنا کرتے. لوگ تو آرام سے بیٹھے ہیں کہ یار 1.5-2 سال ان کے رہ گئے ہیں, یہ تا صبح قیامت دوبارہ نہیں آ سکتے. اور یہ معاملات جو چل رہے ہیں وہ ان خدشات کو تقویت بخشتے ہیں. اب آ جائیں اس کی تیسری مس فارچون جس کا میں نے تذکرہ کیا, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یہ انٹر ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیسہ جو آپ نہیں لا سکے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا.
ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی رائج ہے، انڈیا میں جو رائج ہے، دنیا میں کہیں بھی رائج ہے، وہ انتہائی مہنگا سسٹم ہے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے، فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، بڑا مہنگا شوق ہے یہ۔ عمران کے پاس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو 2-3 ATMs تھے ان میں سے بھی 1-2 اس کو آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ جی پنجابی کہتے ہیں نا اگلے حالوں میں گیا بیچارہ۔ ATM بند ہو گئی، وچ ہاتھ آ گیا بلکہ۔ ہاں جی، یا کم از کم اس کا کارڈ اندر رہ گیا۔ اس وقت اس کی بہت بڑی ہے، اصولی طور پر تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس سسٹم میں یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس کرپشن کے جو پہاڑ ہیں روپوں کے، مال و زر کے، وہ نہیں ہیں۔ اب کیا ساری عمر اس نے چندہ مانگنا ہے؟ جی یہ ہیں وہ تمام چیزیں جن کا ملغوبہ آپ کو المیہ کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کے مس فارچونز کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایک کر کے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس کی نیت صاف ہے، اس کا دامن صاف ہے، کیونکہ ہمیں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کو اگر بہتری منظور ہے اور وہی شخص پاک دامن ہے، صاف ستھرا ہے، ڈیلیور کرنے والا ہے، تو پھر یہ المیے ایک ایک کر کے رفع ہوتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا میل باکس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔